Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو کے جی سینئر اردو کا سبق نمبر 10 پڑھانے جا رہی ہوں۔ میرا نام مسز انجم رضا ہے اور آج جو چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گی اس میں قاعدہ پڑھایا جائے گا آپ کو، صفحہ نمبر 18، اور جوڑ توڑ آپ کو کرواؤں گی، عملی کتاب کا بتاؤں گی صفحہ نمبر 30، اور آپ کو نظم پڑھاؤں گی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو ہم اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں گی کہ آپ اتنے دنوں کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے اپنا پڑھائی شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھے سے پڑھنا ہے، اور آپ کی چھٹیاں کیسے گزری، آپ نے انجوائے کیا ہوگا بہت، ماما بابا کے ساتھ آپ خوب گھومتے رہے ہوں گے، اچھے اچھے کھانے کھائے ہوں گے، اپنی ہیلتھ کی کیئر بھی کی ہوگی، اور ہینڈز بھی بار بار واش کیے ہوں گے آپ نے ضرور۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی کرونا تھوڑا باقی ہے، تو اس لیے آپ نے اپنی بہت کیئر کرنی ہے، پانی بہت زیادہ پینا ہے، ہینڈز بار بار واش کرنے ہیں، اور کسی گندی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اور اگر آپ کا ہاتھ کسی چیز پر لگ جائے تو جلدی سے آپ اس کو دھو لیں، اور زیادہ آپ نے لوگوں میں نہیں جانا، اور پارک بھی آپ لوگ گھومنے جائیں تو آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر بہت زیادہ لوگ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے بہت انجوائے کرنا ہے پڑھائی کو، جیسے آپ نے اپنی چھٹیوں کو انجوائے کیا۔ چھٹیوں میں آپ نے اتنے مزے کیے، اب آپ نے اسی طرح پڑھائی کو بھی دوبارہ سے شروع کرنا اور بہت اچھی طرح پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے کتاب کا صفحہ نمبر 18 پڑھانے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اس میں آپ دیکھیں یہ کیا سامنے لکھا ہوا ہے، توئیں، توئیں الف تا۔ اس سے پہلے ہم نے صفحہ نمبر 17 پڑھا تھا، لیکن ہم نے اس کی جوڑ توڑ نہیں کی تھی۔ آج میں آپ کو اس کی جوڑ توڑ کراؤں گی، اور آپ کو یہ نیا صفحہ پڑھانے جا رہی ہوں، تو اس کی جوڑ توڑ میں آپ کو بعد میں کراؤں گی۔ آج ہم صرف یہ سیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا توئیں بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں توئیں بنا ہوا ہے، توئیں کے ساتھ ہم نے الف کو جوڑ دیا، توئیں الف تا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ توئیں پہلے آدھا توئیں بنایا، اس کے ساتھ ہم نے آگے لا کے الف جوڑ دیا، توئیں الف تا، تا۔ پھر ہم نے کون سا پڑھنا ہے، زوئیں الف زا، زوئیں الف زا، زوئیں الف زا۔ اب اس کے بعد کیا آ گیا، عین، عین کی آواز آپ نے تھوڑا سا گلے سے نکالنی ہوتی ہے، عین، عین الف آ۔ کیا ہم نے پڑھنا ہے، عین الف آ۔ ٹھیک ہے بچوں؟ عین الف آ کے بعد ہم نے پڑھنا ہے غین الف غا، غین الف غا، غین الف غا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہم نے پڑھنا ہے نیا لفظ، یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے لیکن ابھی اس پیج پہ پہلی دفعہ آ رہا ہے، بے الف با، غین باغ، بے الف با۔ یہ دیکھیں بے بنا ہوا ہے، بے کے ساتھ الف ہم نے جوڑا، بے الف با، اور آگے ہم نے غین لکھا، تو کیا بن گیا، باغ۔ یہ آپ کا املا کا بھی لفظ ہے، اس لیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، بے الف با غین باغ۔ باغ کے بعد کیا آ رہا ہے، دال الف دا، دال الف کی کیا آواز نکلتی ہے، دا، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے، غین، داغ، داغ۔ پہلے ہم نے پڑھا باغ، اس کے بعد ہم نے پڑھا داغ، دال الف دا غین داغ۔ اب آگے آ جائیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے، زے، زے آپ کو پڑھنا آتا ہے سب کو، زے، زے الف زا، زے الف زا غین زا، زے الف زا غین زا۔
زے الف زا غین زا. اب ہم اس کو شروع سے پڑھتے ہیں. باغ داغ زاغ. باغ داغ زاغ. باغ داغ زاغ زاغ. یہ سامنے باغ کی آپ کو پکچر بھی نظر آ رہی ہے. تصویر میں باغ بنا ہے جہاں آپ لوگ جاتے ہیں. باغ داغ زاغ. باغ داغ زاغ. اب نیچے آ جاتے ہیں ہم لوگ. یہ کیا بنا ہوا ہے؟ توئیں. توئیں الف تا سین تاس. توئیں الف تا سین تاس تاس. عین الف آ عین الف آ عین الف آ دال آد آد. اور یہ کیا بنا ہوا ہے؟ غین. غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. غین الف غا رے غار. غین الف غا رے غار. اب ہم یہاں سے پھر پڑھتے ہیں. توئیں الف تا سین تاس. عین الف آ دال آد. غین الف غا رے غار. اس میں بچوں آپ نے یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو آواز نکالی ہے وہ کیا نکالی ہے؟ تا. توئیں الف تا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ توئیں کے ساتھ جب الف آ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ توئیں الف تا. زوئیں الف زا. عین الف آ. غین الف غا. اب یہ دیکھیں بے الف با. با آپ نے یاد رکھنا ہے. بے الف با غ غ. غین کی آواز باغ. بے الف با غین باغ. دال الف دا غین داغ. زے الف زا غین زاغ. توئیں الف تا سین تاس. عین الف آ دال آد. غین الف غا رے غار. یہ والے سارے آپ نے الفاظ جو ہیں ان کو بار بار پڑھنا ہے ماما کے ساتھ بیٹھ کے، اور ان کو اپنی کاپی میں بھی آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ ان سارے الفاظ کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھ کے ہوم ورک میں اپنی اپنی ٹیچرز کو گروپ میں بھیجنا ہے، اور آپ نے یہ چیک کروانا ہے کام. وہ آپ کو اسٹار بھی دیں گی اور بہت زیادہ خوش ہوں گی. توئیں الف تا زوئیں الف زا عین الف آ غین الف غا. بے الف با غین باغ. دال الف دا غین داغ. زے الف زا غین زاغ. توئیں الف تا سین تاس. عین الف آ دال آد. غین الف غا رے غار. ٹھیک ہے بچوں؟ آپ نے یہ اچھی طرح سے پڑھ لیا. کیا پڑھا آپ نے؟ یہ الفاظ پڑھے توئیں اور زوئیں والے. توئیں اور زوئیں والے الفاظ. توئیں کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، زوئیں کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اس کو کیسے لکھنا ہوتا ہے جوڑنے کے بعد، یہ آپ نے سیکھا. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا اگلا جو ہے کام وہ کیا ہے. اب ہم نے کھولنی ہے عملی کتاب، اردو کی عملی کتاب، صفحہ نمبر 30. اردو کی عملی کتاب صفحہ نمبر 30. اس میں آپ یہ دیکھیں یہ کیا بنا ہوا ہے. یہ بہت ساری پکچرز بنی ہے. اس کو کہتے ہیں باجا. کیا کہتے ہیں؟ باجا. اور یہ کیا بنا ہوا ہے؟ دیکھیں اس کے نیچے، باجا کے نیچے تالا. کیا بنا ہوا ہے؟ یہ تالا. باجا کے نیچے کیا بنا ہوا ہے؟ تالا. تالا سے نیچے کیا بنا ہوا ہے؟ آرا.
آرا کیا ہوتا ہے؟ جس سے لکڑی کاٹتے ہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سو اور اردو میں کہتے ہیں تالا. اور اس کے نیچے کیا بنا ہوا ہے؟ ڈول. ڈول میں پانی بھی ڈالتے ہیں، کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں. جیسے پانی آپ نے کہیں سے لانا ہے تو آپ اس میں ڈول میں ڈال کے لے آئیں، دہی ڈال لیں، کوئی بھی چیز. یہ کیا بنا ہوا ہے؟ ڈول. اس کو کہتے ہیں ڈول. اور اس کے نیچے کیا ہے؟ لوٹا. لوٹے میں بھی پانی ہوتا ہے، اس کو واش روم میں یوز کرتے ہیں، لیکن آج کل لوگ واش روم میں یوز نہیں کرتے اس کو، آج کل لوگ شاور یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نے پہلی پکچر کیا پڑھی؟ باجا، تالا، آرا، ڈول، لوٹا. پھر سے ہم اوپر جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پڑھنا آ گیا ہے، جلدی سے بولیں. باجا. کیا بولا آپ نے؟ مجھے آواز آئی ہے. باجا. باجا. کیا بولا آپ نے اس کو؟ باجا. یہ آپ کے ٹوائز میں بھی ہوتا ہے. باجا. اس کی بہت زور سے آواز آتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ تالا. جو گھر میں ہم لگاتے ہیں، گھر لاک کرتے ہیں، اس تالے سے کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تالا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تالا. اس میں چابی لگتی ہے، یہاں پر چابی لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں اور چابی سے ہی اس کو کھول لیتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ آرا. آرا کے نیچے کیا بنا ہوا ہے؟ ڈول. ڈول. اس کو کہتے ہیں ڈول. ڈول میں ہوتا ہے پانی. اور یہ کیا ہے؟ لوٹا. لوٹے میں کیا ہوتا ہے؟ لوٹے میں بھی پانی ڈالتے ہیں. اب آئیں آپ ان الفاظ کی طرف. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الف مد آ رے الف را. کیا بن گیا؟ آرا. 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 کیا بن گیا؟ آرا. اب آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے آرا کو ایسے لا کے آرا کے ساتھ جوڑ دینا ہے. ایسے لائن لگانی ہے یہاں پر، الف مد آ رے الف را آرا، یہ جوڑ کے آپ نے اپنی مس کو دکھانا ہے. پھر اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ڈال واؤ ڈو لام ڈول. ڈال واؤ ڈو لام ڈول. یہ کیا بنا ہوا ہے؟ لکھا ہے ڈول. اور ڈول کہاں ہے؟ یہاں پر. یہ رہا. اس کو ڈول کو ہم نے سیدھا لے کے جانا ہے اسکیل کے ساتھ اور ڈول کے ساتھ جوڑ دینا ہے. ڈول کو ڈول کے ساتھ جوڑ دیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ لام. لام کے آگے کیا جڑا ہوا ہے؟ واو. لام واو لو ٹے الف ٹا لوٹا. لوٹا کہاں ہے؟ یہ دیکھیں نیچے سب سے، یہ بنا ہوا ہے لوٹا. ویری گڈ. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے مجھے لگتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں لوٹا. اور اس کی میں آواز کس کی ہے؟ لوٹا. لام لوٹا. آپ نے جو یہ حروف ڈھونڈنے کہ کہاں لوٹا لکھا ہوا ہے، تو آپ نے لوٹا کر کے ڈھونڈنا ہے، تو آپ کو یہ لام نظر آ جائے گا. پھر آپ نے جلدی سے آنا ہے اسکیل کے ساتھ اور اس کو لوٹا سے جوڑ دینا ہے. اب آ گیا جی باجا. با. با. بے. بے الف با جیم الف جا. باجا. کیا ہے یہ؟ باجا. باجا کا ہے؟ ڈھونڈے ڈھونڈے میرے ساتھ. باجا. باجا. یہ آ گیا باجا. اب اس کو ہم نے یہاں سے جوڑ دینا ہے باجا کے ساتھ. یہ باجا آ گیا. یہاں سے لے کے سیدھا ہم نے اسکیل کو رکھنا ہے، رولر جس سے آپ لائن لگاتے ہیں، آپ نے ان دونوں کو جوڑ دینا ہے، باجا اور باجا کی پکچر کو. اب آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ تالا. تالا میں کس کی آواز ہے؟ تے کی. تا. تا. تے الف تا لام الف لا. کیا ہو گیا یہ؟ تا لا. کیا ہو گیا یہ؟ تا لا. اب ہم نے تالا ڈھونڈنا ہے. کدھر ہے تالا؟ کدھر ہے تالا؟ کدھر ہے تالا؟ یہ رہا تالا. ہم نے آرا میں سے نہیں لانی لائن، ہم نے باہر سے لائن لانی ہے. ایسے یہ دیکھیں، ایسے کر کے ہم نے یہاں پر لائن، ہم نے اس کے آرا کے بیچ میں سے نہیں لائن لے کے جانی، وہ غلط بات ہوتی ہے. جس پکچر سے جوڑنا ہے ہم نے ڈائریکٹ اس پکچر کے
ساتھ جانا ہے. یہ کیا بن گیا؟ تالا. تالا. ٹھیک ہے بچوں. اچھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک نظم پڑھائی تھی چھٹیوں سے پہلے، جب آپ کی سمر ویکیشن اسٹارٹ ہوئی ہیں. ہم نے ایک نظم شروع کی تھی، بلی کے بچوں کے موزے. آپ کو یاد ہے؟ کن کن بچوں نے یاد کی ہے؟ اپنی ٹیچرز کو آپ نے ریکارڈ کر کے سنانا ہے، یا آپ نے اپنی ویڈیو بنا کے اپنی ٹیچرز کو سنانا ہے. کیسے ہم نے پڑھی تھی وہ؟ بلی کے بچوں کے موزے کھو گئے، بلی کے بچوں کے موزے کھو گئے، اور وہ رونے لگے، اور وہ رونے لگے. کیسے کیسے روتے ہیں بلی کے بچے؟ وے 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 وے. بلی کے بچوں کی ماما نے کہا، بلی کے بچوں کی ماما نے کہا، میں گندے بچوں کو کھانا نہیں دوں گی، میں گندے بچوں کو کھانا نہیں دوں گی. اور وہ رونے لگے، اور وہ رونے لگے. کیسے؟ وے 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 وے. بلی کے بچوں کی ماما نے کہا، میں اچھے بچوں کو کھانا دوں گی. اور وہ ہنسنے لگے، اور وہ ہنسنے لگے. کیسے ہنسے وہ؟ ہاں 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 ہاں. یہ آپ کو میں نے پڑھائی تھی نا پہلے، اب آپ نے اس کو پھر یاد کرنا ہے. اور جب میں آپ کو پڑھاتی ہوں تو جب میں ایک دفعہ بولتی ہوں تو آپ لوگ میرے ساتھ بولا کریں. ٹھیک ہے بچوں؟ جو چیز بھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اس کو آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا آ جائے گا. اگر آپ میرے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوگی. اب آپ نے یہ نظم بھی یاد کرنی ہے، اردو کا قاعدہ بھی پڑھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے جوڑنا ہے، اس کو الفاظ کو پکچرز کے ساتھ، تصویریں جو بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جوڑنا ہے. یہ کام بھی آپ نے گھر میں کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہم نے آپ دیکھے سبق نمبر یہ 10 کا، ہم نے یہ پچھلی دفعہ جب آپ کا سبق نمبر 9 میں نے کرایا تھا تو اس میں پیج نمبر 17 کے یہ جوڑ توڑ کے الفاظ رہ گئے تھے. تو یہ میں نے آج آپ کو اس لیے لکھے کہ ایک تو آپ میرے ساتھ دوبارہ پڑھ لیں گے، اور دوسرے یہ کہ آپ اس کی توڑ جوڑ کر لیں گے. یہ کیا لکھا ہوا ہے بچوں؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ سین کی آدھی شکل ہے. اس کے ساتھ ہم نے کیا جوڑا؟ الف. ویری گڈ. کیا بن گیا؟ شین الف شاہ. آگے کیا آ گیا؟ دال شاد د دال شاد. پہلی آواز ہماری کیا ہے اس میں؟ شین الف شا شا د دال. شین الف شا دال شاد. سواد الف سا، یہ ہم نے سواد کی آدھی شکل بنائی، آگے لائے اور الف اوپر لے گئے، اور اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا، لکھ دیا دال، تو بن گیا سات. یہ کیا بنا؟ لفظ سات. اوپر بنا شاد، نیچے بنا سات. اب کیا بن گیا؟ یہ زواد. یہ کیسے آپ کو پتا چلے گا زواد؟ کیونکہ اس کے اوپر نقطہ ہے. زواد الف زا دال زاد. سات زاد سات زاد. اور یہ نیچے کیا ہے؟ خے. یہ خے کی پہلے آدھی شکل بنائی، اوپر لے گئے، الف جوڑا، خا. خے الف خا.
پھر ہم نے سواد کی آدھی شکل بنائی، آگے لائے، الف جوڑا، خا، سواد الف سا، خا سا، خا سا، خا سا۔ اب شروع سے پڑھیں میرے ساتھ۔ ویری گڈ، سارے بچوں نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، مجھے سب بچوں کی آواز آ جائے گی، اور جو بچہ اچھا پڑھے گا اس کو اس کی مس کا اچھا وہ دیں گی، اسٹار دیں گی، اور جو بچہ نہیں پڑھے گا اچھا اس کو مس اسٹار نہیں دیں گی۔ شین الف شا، دال شاد، سواد الف سا، دال ساد، زواد الف زا، دال زاد، خے الف خا، سواد الف سا، خاصا۔ یہ سارے الفاظ جوڑ کے لکھے ہوئے حروف کے ساتھ، شین کو الف سے جوڑا ہے، سواد کو الف سے جوڑا ہے، زواد کو الف سے جوڑا ہے، خے کو الف سے جوڑا ہے، اور پھر سواد کو الف سے جوڑا ہے، تو یہ خاصا بن گیا۔ اب ہم نے ان کو توڑنا ہے، یعنی ہم نے ان کو اب بریک کر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کو بریک کر دینا ہے، توڑ دینا ہے۔ ہم نے صرف شین بنانا ہے، اب شین کی آدھی شکل نہیں، ہم نے پورا شین بنانا ہے۔ شین بنایا، اس میں ہم نے کیا جمع کیا؟ یہ ہم نے پلس کا سائن دیا، اس میں ہم نے لکھا الف، اور جب ہم اس کو اس سے جوڑتے ہیں تو ایسا بن جاتا ہے، اور جب توڑتے ہیں تو یہ شین الگ، الف الگ، دال الگ۔ یہ کیا لفظ ہے؟ یہ پورا شاد۔ جب اس کو جوڑا تو یہ بن گیا شاد، اور جب توڑا تو شین الف دال۔ اس کو کہتے ہیں توڑ، اور اس کو کہتے ہیں جوڑ۔ آپ کو ایسے الفاظ بھی آئیں گے جس میں آپ کو یہ حروف دیں گے، آپ نے جوڑ کے ایسے لکھنا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں بچوں، یہ ہے سواد۔ کیا ہم نے بنانا ہے یہاں پر؟ سواد۔ سواد ہم نے پورا بنانا ہے، آدھا لائن کے نیچے آتا ہے، آدھا لائن کے اوپر۔ شین آدھا لائن کے اوپر آتا ہے، آدھا لائن کے نیچے آتا ہے۔ شاباش۔ اس کے بعد دیکھیے یہ کیا ہے؟ زواد۔ یہ ہم نے زواد کو توڑا ہے، تو پہلے ہم نے لکھا زواد، پھر ہم نے لکھا الف، پھر ہم نے لکھا دال۔ اس میں 3 حروف ہیں، زواد، الف، دال۔ آپ نے غور سے دیکھنا ہوتا ہے بچوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ زواد ہے، تو جب ہم نے زواد پورا بنانا ہے تو ہم نے اس کو ایسے بنانا ہے، ایسے کر کے جیسے آپ الف بے میں لکھتے ہیں پورا، زواد الف دال زاد۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ خے الف، یہ کیا؟ خے الف، خا، سواد الف سا، خا سا۔ پہلے آیا خے، اس کے ساتھ اس کا الف، یہ آ گیا، اور اس کے بعد یہ آ گیا سواد، اور یہاں پر یہ رہ گیا پلس کا سائن ہم دیں گے، اور آگے الف لکھیں گے۔ اب میں دیکھتی ہوں آپ کو یہ پتا چلا کہ نہیں پتا چلا۔ یہاں پر یہ والا الف نہیں لکھا ہوا، آپ نے یہاں پر پلس کا وہ بنانا ہے سائن ایسے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں الف لکھ دینا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ خا سا۔ یہ سواد، پھر ایسے آپ نے لکھنا ہے یہاں پر، پھر اس کے بعد آپ نے یہ والا الف یہاں پر لکھنا ہے آخر میں، تو یہ بن جائے گا خاصا۔ اب میں نے دیکھنا ہے کس بچے کو پتا چلا کہ یہاں پر الف نہیں لکھا ہوا، تو آپ نے یہاں پر الف لکھ دینا، تو یہ بن جائے گا خاصا۔ کیا بن جائے گا؟ یہ خاصا۔ الف لکھنا نہیں بھولنا ہے، پلس کا سائن دے کے، اور آگے ہم نے یہاں پر الف بنا دینا ہے، تو یہ ایسا ہی بن جائے گا خاصا۔ سمجھ آ گیا ہے سارے بچوں کو میری بات اچھی طرح سے؟ اب ماما کو تنگ تو نہیں کریں گے ہمیں پڑھنا نہیں آ رہا؟ ایک دفعہ چلے میں پھر آپ کو پڑھا دیتی ہوں۔ شین الف شا، دال شاد، سواد الف سا، دال ساد، زواد الف زا، دال زاد۔ سب بچے سن رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ؟
खे अलिफ खा, स्वाद अलिफ सा। ये जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे सामने बैठे हैं, ये सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? जो पढ़ रहे हैं उनका मुझे पता चल रहा है, और जो नहीं पढ़ रहे अभी अच्छी तरह से, उनका भी मुझे पता चल रहा है। अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मामा के पास बैठे और आप इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आप मुझे बताए, अपनी मिस को बताइएगा। जो बच्चे मेरे पास काम भेजते हैं वो मेरे पास काम भेजें अपना, और जो दूसरी मिस के पास भेजते हैं वो उनके पास काम अपना सारा भेजे। मिस आपको चेक करके देंगी, आपको शाबाश भी कहेंगी, गुड भी कहेंगी, और फिर आप उसमें एग्जाम में भी बहुत अच्छा नंबर लेंगे। अब आप देखें बच्चे, ये क्या है? घर का काम। ये आपको थोड़ा सा पढ़ना भी आना चाहिए कि मिस ने क्या लिखा है। ये लिखा है घर, देखिए क्या लिखा हुआ है, घर का काम, घर का काम। इसमें आपने क्या करना है, अमली किताब का सफ़ा नंबर 13 जो है, उसके अल्फाज जो आपने उसमें कॉपी में लिखने और उसको पिक्चर बना के जोड़ना है, और आपने अपनी वर्क बुक में भी लाइन लगा के, जैसे मैंने आपको भी बताया था, लाइन लगा के जोड़ लिएगा। और उसके बाद आपको जोड़ तोड़ जो मैंने अभी करवाई है, शाद और ये ज़ात, ये वाली, ये अभी जो मैंने आपको कराई है, इसको आपने कॉपी में करना है। ये तोड़ जोड़ आपने कॉपी में लिखनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये नज़म जो है इसको ज़बानी याद करना है। नज़म ज़बानी याद करें। कौन सी नज़म? बिल्ली के बच्चों के मोजे खो गए और वो रोने लगे, और वो रोने लगे। कैसे? वे 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 वे। बिल्ली के बच्चों की मामा ने कहा, बिल्ली के बच्चों की मामा ने कहा, मैं गंदे बच्चों को खाना नहीं दूंगी, और वो रोने लगे। कैसे रोए वो? वे 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 वे। बिल्ली के बच्चों की मामा ने कहा, मैं अच्छे बच्चों को खाना दूंगी, मैं अच्छे बच्चों को खाना दूंगी, और वो हंसने लगे। कैसे? हा 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 हा। ये नज़म आप याद करें, अपनी मामा को सुनाएं, और आप भी साफ सुथरे रहें। लेकिन बिल्ली को कितनी समझ है, उसकी मामा ने कहा कि देखो बच्चों, आपने अपने मोजे घुमा दिए हैं, अब मैं आपको खाना नहीं दूंगी, और अब आप लोग गंदे हो गए हो, मोजे आपने उतार दिए हैं। आप किसी के घर जाते हैं तो शूज और सॉक्स जल्दी से उतार देते हैं और पैर अपने गंदे कर लेते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना होता। आपको जो मामा सॉक्स पहनाती हैं, जो शूज और पहनाती हैं, उनको आपको पहन के रखना होता है। जब मामा कहें उतार दें, किसी के घर में कारपेट बिछा है तो आप उतार दें, लेकिन आपने वैसे नहीं उतारना, ठीक है? उससे पाँव गंदे हो जाते हैं। बिल्ली के बच्चों ने देखो मामा की बात मानी, उनकी मामा ने उनको खाना दिया। फिर पहले उनकी मामा ने कहा आपने पैर गंदे किए हैं, इसलिए मैं आपको खाना नहीं दे रही। तो वो रोने लगे सारे। फिर उनकी मामा ने कहा कि अब मैं अच्छे बच्चों को खाना दूंगी, तो उन्होंने सॉक्स पहन लिए होंगे दोबारा, तो उनकी मामा ने उनको खाना दे दिया, और वो हंसने लगे सारे। मजा आया ना? चले ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। घर का काम मैंने आपको बता दिया है, अब आपने सब करना है, अपनी मिस को चेक करवाना है। अब के जो आपका सबक है, सबक नंबर 11, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।